جی اب آپ لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس لگا دیں، جو لگا چکے ہیں وہ بھی ایک دفعہ دوبارہ لگا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے مرکب جاری کیا اور مرکب جاری میں بہت سارے بچوں نے تو الحمدللہ ٹھیک کیا، لیکن کچھ بچوں کو شاید سوال کی سمجھ میں نہیں آئی اور ان لوگوں نے صرف حروف جر ان کو انڈر لائن کر کے مجھے بھیجا، ٹھیک ہے، جبکہ میں نے آپ لوگوں کو آئندہ کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ سوال کو غور سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے جو سوال کیا تھا آپ لوگوں سے وہ یہ کیا تھا کہ مرکب جاری کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے یا سرکل کرنا ہے، جبکہ بہت سارے بچوں نے صرف حروف جر کو سرکل کر کے مجھے بھیج دیا۔ تو تھوڑا سا کلیئر کروں کہ مرکب کمپاؤنڈ ورڈز کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو بات مکمل ہو جائے اور یا بات نامکمل رہ جائے۔ تو جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کام تمام ہو گیا، تمام سے مراد ہے مکمل ہو گیا، تو وہی روٹ ورڈ ہے۔ مکمل میں بھی آپ اگر دیکھو گے تو میم کاف میم لام، ٹھیک ہے، تو سوری تمام کہنا تھا، مکمل نہیں کہنا تھا، تمام۔ تمام میں بھی آپ دیکھ رہے ہو الف میں نے کہا تھا کبھی بھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، اور الف کو اگر میں نکال دوں تو تے میم میم یہ روٹ ورڈ بنتا ہے، اور تام میں بھی آپ نے دیکھے الف کو اگر میں نکال دوں تو میم پہ ایک شدہ پڑی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ٹائمز ہے، تو روٹ ورڈ کیا بنتا ہے تے میم میم، دونوں کا سیم۔ تو تمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، عربی میں وہ تام کہلاتا ہے۔ تو مرکب تام، مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو، جس کو ہم کمپاؤنڈ ورڈز بھی کہتے ہیں۔ جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے ان کو اچھے سے سمجھ آئے گی کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ کیمیکلز کو ملا دو تو کمپاؤنڈز بن جاتے ہیں۔ تو ایسے اب اگر تو اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ جملہ مرکب تام کہلائے گا، اور اگر بات پھر بھی مکمل نہیں ہوتی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے سے تو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ناقص میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو روٹ ورڈ کیا بن رہا ہے نون قاف اور صاد، یعنی کہ نقص والا مرکب۔ نقص کیا رہ گیا اس کے اندر کہ بات مکمل نہیں ہو سکی، دو یا دو سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہو سکی۔ تو میں نے مرکب ناقص کی ایک مثال آپ سے پوچھی تھی جس کو مکمل جملوں کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، پہلی کہلاتی ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا کہلاتا ہے جملہ فعلیہ۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ، اور جو جملہ فعل لفظ سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناقص میں ہم نے کہا تھا 5 ٹائپس ہیں، 5 نامکمل جملے ہیں جو ہم پڑھیں گے، جس میں سے پہلی میں نے آپ کو مثال دی تھی مرکب جاری کے بارے میں۔ اور مرکب جاری کے اندر ہم نے ایک اسم لینا ہے، ایک یعنی کہ حرف جر لینا ہے۔ ہم نے 11 حروف جر پڑھے، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 11 حروف جر ہیں، اور یہ 11 حروف جر کے فوراً بعد جو اسم آتا ہے اس اسم کو یہ جر دے دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، یعنی کہ حرف جر اور مجرور اسم دو مل کے کیا بنا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو حرف جر کوئی سا بھی ان میں سے 11 میں سے حرف جر ہو سکتا ہے، مثلا من ہو گیا، ان ہو گیا،
फी हो गया, कोई सा भी जो हमने सीखे हरूफ जर, उनमें से कोई भी हरूफ जर होगा, और उसके बाद जो इस्म होगा मसलन मुस्लिमिन, तो ये जो है हमारा अब मजरूर इस्म कहलाएगा, यानी कि जर दिया गया इस्म। मजरूर यानी कि जर वाला, शुरू का जो अजाफी मीम है उसका हमने क्या तर्जमा सीखा, वाला, वाले, वाली, तो जर वाला मजरूर इस्म यानी कि जर वाला इस्म। तो हरफे जर अपने जर वाले इस्म के साथ मिलके एक मुरक्कबे जारी बना देता है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मुरक्कबे जारी कहते हैं। तो ये क्योंकि इनकम्प्लीट जुमला है, यानी कि मिन का मतलब होता है से, मिनल्लाह अल्लाह से, ठीक है, फिर दीन दीन में, तो अब ये मुकम्मल जुमला तो नहीं है ना, नामुकम्मल जुमला है, तो इसीलिए मुरक्कबे नाकिस के ग्रुप में आता है, नुक्स वाला जुमला, कि दो अल्फाज तो हैं लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं है, नामुकम्मल जुमला है, इसलिए इसको मुरक्कबे नाकिस के ग्रुप में मुरक्कबे जारी कहलाएगा। तो ये थोड़ी सी करेक्शंस मैंने आपको करानी थी, आपने सवाल को सही समझा नहीं था। अब ये है कि जो आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा आप लोग बात भूल जाते हो कि आप लोगों को ऑफ दे दूं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर मुसलसल असाइनमेंट्स भेजूंगी, ठीक है, और आप लोग असाइनमेंट्स करके मुझे भेजोगे ताकि आप लोगों को भूले भी नहीं, आप लोग याद भी रखो और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि जब आप लोग रमजान के बाद आओ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पिछली दोहराई भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो असाइनमेंट्स मैं आपको भेजूंगी वीक में, बल्कि 2 भी भेज सकती हूँ ताकि आप लोग इन प्रैक्टिस हो जाओ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस तो हम इस तरह से लेके चल पड़ते हैं ताकि आप सारे बच्चे एक साथ अगले क्लासेस स्टार्ट करो ईद के बाद। तो यहाँ तक किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है, वरना फिर मैं आगे बात को लेके चलूं। कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है? मैम ये जो आपने भी मुरक्कबे नाकिस बताया, ये मुरक्कबे जारी की मतलब आगे से इकसाम में से है? मुरक्कबे नाकिस कहते हैं उस मुरक्कब को जो कि नामुकम्मल जुमला हो। उसमें हमारे पास 5 जुमले आते हैं नामुकम्मल जुमलों में, उनमें से एक मुरक्कबे जारी है, ठीक है, यानी कि एक मुरक्कबे जारी है, दूसरा कहलाता है मुरक्कबे अजाफी, फिर नंबर 3 पे आता है मुरक्कबे तौसीफी, और नंबर 4 पे आता है मुरक्कबे अतफी, और फिर आता है मुरक्कबे इशारा। ये 5 नामुकम्मल जुमले हैं, क्योंकि नामुकम्मल है इसलिए इनमें नुक्स है। क्या नुक्स है कि ये नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे जो हैं मुख्तलिफ मुरक्कबात बनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आज छोटी सी मैं मिसाल आप लोगों को देती हूँ। जी, तो मुरक्कबात जब इंशाल्लाह ताला आप डिटेल में पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि ये किस तरह से कुरान मजीद के अंदर एक लफ्ज के अंदर दूसरा लफ्ज परोया हुआ है, एक मुरक्कब के अंदर दूसरा मुरक्कब इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह हम कहते हैं कि तस्बीह के दाने परोए हुए होते हैं। एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसके अंदर सारे जो दाने हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, हर एक दाना जो है वो अगले दाने के साथ भी ताल्लुक में है और पीछे वाले दाने से भी ताल्लुक में है, और मिल के जो है ये एक पूरा का पूरा जुमला बनता है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों को आगे से मैं कुरान शुरू कराऊंगी तो आप लोग देखोगे कि
اب میں چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ کوشش کروں گی، یہ جب میرے سارے 5 مرکبات پورے ہو جائیں گے اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر ڈائریکٹ چلے جائیں گے. پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ قرآن کے اوپر سیکھیں گے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے لیں گے ہم، ان کو پہلے سیکھیں گے، اس میں کون سا مرکب ہے، کیسا مرکب ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک جملہ دوسرے جملے سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے، اور پھر 2 جملے مل کے ایک پورا مکمل صورت کیسے بن جاتی ہے، اور وہ پوری کی پوری صورت صرف ایک جملہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کامے تو آئیں گے لیکن فل سٹاپ نہیں آئیں گے. ظاہری بات ہے جو بہت بڑی صورتیں ہیں، سورت البقرہ وغیرہ، وہ تو ہم اس کو ایک جملہ نہیں بنا سکتے نا، لیکن چھوٹی والی جو صورتیں ہیں، سورت جس طرح کل ہے ہمارے تینوں، اس طرح کی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ آپ دیکھو گے ان دی اینڈ وہ ایک ہی جملہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال ابھی آپ کو دینے لگی ہوں، صرف آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کو شاید بات پوری سمجھ بھی نہ آئے کیونکہ ٹائم اب ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ کس طرح سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں. بسمی اللہ الرحمانی اور الرحیمی. ٹھیک ہے، یہ دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جملہ ہے کہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا جو بھی بتانا چاہے گا. آپ کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ ہم یہ دن میں روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، باتھ روم جانے سے پہلے پڑھتے ہیں، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور ہر عمل کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. جی کلثوم نوید، آپ بتاؤ گے کیا یہ مکمل جملہ ہے، مکمل یا جملہ ناقص ہے یا کیا ہے؟ نہیں میم، یہ مکمل جملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست. جی ستارہ، آپ کیا کہتے ہو؟ جی میم، ہے تو مکمل جملہ، لیکن یہ مجھے الگ الگ آپ نے لکھے ہیں نا، الگ الگ لگ رہے ہیں مجھے تو. یہ وہ تو میں نے آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے الگ کیا ہے نا. ہنا طاہر، آپ کیا کہو گے؟ جی باجی، یہ مکمل جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تسمیہ کا. ٹھیک ہو گیا. اگر تو میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتی ہوں تو یہ پورا کا پورا صرف مرکب جاری ہے، یعنی کہ نامکمل جملہ ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ نہیں؟ صرف یہ پورا کا پورا ایک مرکب جاری بن رہا ہے، اور مرکب جاری آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھو گے کہ مرکب جاری ہمیشہ ایکسٹرا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک میں نے کہا جملہ اسمیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جو کہ اسم سے شروع ہو. ٹھیک ہے، جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ایک اس اسم کے بعد جو پورا جملہ ہوتا ہے وہ اس کی خبر کہلاتی ہے، یعنی کہ اس اسم کے بارے میں کوئی بات بتا رہی ہے، کوئی خبر بتا رہی ہے. مثلا میں کہتی ہوں امجد نیک ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا؟ امجد. مائکس بیٹا آپ لوگ اپنے آف رکھا کریں. عاتقہ، آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی آپ کو میں نے جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آج آپ کو بنایا نہیں ہے ہوسٹ. ہاں جی، میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی، پھر آپ نے دیکھی نہیں، پھر میں نے خاموش. اچھا، تھینک یو. جی تو آپ نے دیکھا میں نے کیا لکھا ہے، امجد نیک ہے. اب اس میں جو امجد ہے، کیونکہ یہ اسم ہے
اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ وہ اسم ہے جس سے جملہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے. ابتدا. ٹھیک ہے, آغاز ہو رہا ہے امجد سے. تو ہم نے کہا کہ جس لفظ اگر تو اسم سے ابتدا ہوگی تو جملہ اسمیہ, اور اگر فعل لفظ سے ابتدا ہوگی تو جملہ فعلیہ. اب کیونکہ امجد سے ابتدا ہوئی تو جس اسم سے ابتدا ہو تو میں نے کہا تھا شروع میں اضافی میم لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ والا, والے, والی. تو اس کو اس ابتدا کی میں حمزہ کو ہٹا کے میم لگا دوں گی تو بن جائے گا مبتدا, یعنی کہ ابتدا کرنے والا اسم. تو اس اسم کو جس سے ابتدا ہو مبتدا کہلاتا ہے, اور بعد میں اس کی خبر ہوتی ہے. یعنی کہ یہ دو پارٹس ہیں اس کے, صرف جملہ اسمیہ کے. مبتدا وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے. نیک ہے جو ہے امجد کی خبر ہے, انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس جملے میں بھی جو مرکب جاری ہے وہ نہ تو مبتدا بن کے آ سکتا ہے اور نہ خبر بن کے آ سکتی ہے. تو یہ جب بھی آئے گا کسی بھی جملہ اسمیہ میں یہ ایکسٹرا ہوگا. اس کا ایک نام ہے جو انشاءاللہ میں بعد میں سکھاؤں گی. تو نہ تو یہ مین مبتدا کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ یہ خبر کا حصہ بن سکتا ہے. یہ اس جملہ اسمیہ میں جب بھی آئے گا ایک اضافی چیز بن کے آئے گا, اس کا نام انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کبھی وہ مین پارٹس کا حصہ نہیں ہوگا جملہ اسمیہ میں. اسی طرح جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے, اب جملہ فعلیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے میں نے کہا جملہ فعلیہ کہتے ہی اس کو ہے جو فعل سے شروع ہو. تو اس کا مطلب ہے جو ورب ہے, ایکشن ورڈ ہے, وہ سب سے پہلے آ جائے گا, پھر ہی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا نا. اس کے بعد یا تو فاعل آئے گا جس نے اس ایکشن کو کیا, اور یا جو دوسری چیز آ سکتی ہے وہ مفعول ہے, یعنی کہ جس کے اوپر اس نے ایکشن کیا. تو یہ 3 چیزیں جملہ فعلیہ کا حصہ بن کے آتی ہیں. فعل وہ ایکشن جو ہوا, مثلا قتل ہوا, مارا گیا, پڑھایا گیا, لکھایا گیا, سنایا گیا, کوئی بھی ایکشن. ٹھیک ہے, اور پھر جس نے پڑھایا, جس نے سنایا, جس نے لکھایا وہ فاعل بن گیا, اور جس کو لکھایا, جس کو پڑھایا, جس کو مارا وہ مفعول بن گیا. تو جملہ فعلیہ کے یہ 3 امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی جب حرف مرکب جاری آتا ہے تو وہ کچھ ایکسٹرا بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں جملوں کے اندر یہ مین پارٹ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ جو یہ پورا کا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ آپ کا مرکب جاری ہے. تو مرکب جاری تو نہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہے نہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہے, تو پھر یہ جملہ تو بن ہی نہیں سکتا, یہ تو نامکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, صرف میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے بعد میں جملہ بنائیں گے, وہ ایک اور انٹرسٹنگ پارٹ ہے. ابھی فی الحال میں صرف اس کے بارے میں بتانے لگی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں, کہ اس کو ہم کس طرح سے لیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو اسم ہے وہ قرآن مجید میں جب بھی آئے گا وہ پیش کی حالت میں آئے گا, یعنی کہ وہ مسلمون ہوگا. ہر اسم قرآن مجید کے اندر پیش کی حالت میں ہوتا ہے, اور اسی کے پاس الف نون ہے تثنیہ بنانے کے لیے پیش کے پاس, اور واو نون ہے جمع بنانے کے لیے, یعنی کہ یہ پیش کی ساری شکلیں ہیں. اکیلا ہو تو 2 پیش کے ساتھ ہوتا ہے, تثنیہ میں پیش الف نون بن جاتا ہے اور جمع میں پیش واو نون بن جاتا ہے. تو یہ تینوں شکلیں پیش کی شکلیں ہیں. تو آپ کو جب بھی قرآن میں اسم نظر آئے گا وہ اس حالت میں آئے گا. تو زیر میں جانے کا صرف 4 وجوہات ہیں, یعنی کہ ان 4 وجوہات سے کوئی بھی اسم زیر کی حالت میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ وہ مسلم من بن جائے گا. ٹھیک ہے, یا جو زیر تثنیہ کیسے بنتا ہے, یا نون کی مدد سے. ٹھیک ہے, تو یا تو وہ
यानून से तस्निया बन जाएगा या वो यानून से जमा बन जाएगा। ठीक है, एक ही शक्ल मैंने 2 दफा लिख दी, तो यहाँ हमने नून की हरकत देखनी है। तस्निया जो होता है वो कम होता है, तो वो जेर, उसकी नून जेर ले लेती है कमी के बताने के लिए कि मैं कम हूँ, मैं 2 हूँ, मैं 2 मुसलमान हूँ, और जमा के लिए नून पे जबर आ जाता है बताने को कि मैं ऊंचाई की तरफ हूँ, बुलंदी की तरफ हूँ, ज्यादती की तरफ हूँ, तो मैं ज्यादा मुसलमान हूँ। यानी कि जेर एक ही शक्ल या नून के इस्तेमाल से तस्निया भी बनता है और जमा भी बनता है। तो फर्क कैसे पता चलता है? नून की हरकत से। अगर निचाई की तरफ हरकत है तो 2 मुसलमान, अगर ऊंचाई की तरफ हरकत है, जबर की हरकत है, तो सब मुसलमान। लेकिन इसकी शक्ल हमेशा या नून से ही बनेगी। तो आपने ये देखा कि कुरान मजीद में जब भी जेर वाला इसम आएगा तो उसकी सिर्फ 4 वजूहात होंगी। इंशाल्लाह वो हम एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली वजह जो हमने सीखी किसी भी इसम की जर में जाने की, वो क्या है? 11 हरूफे जर। यानी कि इन 11 हरूफे जर में से कोई भी हरफ जब किसी इसम से पहले लग जाएगा तो वो क्या करेगा? पेश वाले इसम को, मुस्लिमुन था, ठीक है, लेकिन जैसे उससे पहले मिन आ गया, अन आ गया, इला आ गया, अला आ गया, तो वो फौरी तौर पे क्या हो जाएगा? मुस्लिमिन बन जाएगा। अला मुस्लिमिन, पहले वो नॉर्मल हालत में मुस्लिमुन था, अला जैसे ही उसके ऊपर दाखिल हुआ उसने उस इसम को पेश से जेर में बदल दिया, तो अला मुस्लिमिन। तो हरफे जर जो है वो इसको उसने जेर दे दी। ठीक है, अब इसके बाद बिस्मिल्लाह में हमें पता है कि बेजेर बी हरफे जर है। जो हमने 11 हरूफे जर सीखे थे उसमें बेजेर बी भी था। तो बी जब इसम लफ्ज था मेरे पास इस्मुन, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस्मुन से पहले बेजेर बी अटैच हुआ उसने क्या किया? इस मुन को क्या कर दिया? इस्मी बना दिया, बिस्मी। समझ आई? तो बी ने इसको जर में बदल दिया। अब जो आगे अल्फाज हैं, अल्लाह, ठीक है, अब इसको भी जेर मिली हुई है, तो क्या इससे पहले कोई हरफे जर है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो बाकी 3 रीजंस हैं उनमें से कोई रीजन है जिसने इसको अल्लाह को जेर दे दी। तो अभी तो इंशाल्लाह वो रीजन हमने सीखने हैं, लेकिन बी और इसम मिलके एक मुरक्कब बना, मुरक्कब जारी, और इसम, इस्मी और अल्लाह, ये मिलके बन गया है मुरक्कब अजाफी। इंशाल्लाह जब ये सीखोगे तो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बातें बता रही हूँ कि आपको पता चले कि कितना इंटरेस्टिंग है। इस्मी और अल्लाह मिलके बन गया मुरक्कब अजाफी। ठीक है, और अल्लाह की आगे 2 सिफात आ रही हैं। पहली सिफत कि वो अर्रहमान है, और दूसरी सिफत कि वो साथ साथ अर्रहीम भी है। एक इस्म की एक से ज्यादा सिफात भी हो सकती हैं। ठीक है, पहली सिफत उसकी क्या है? कि वो अर्रहमान है, और दूसरी सिफत क्या है? कि वो अर्रहीम भी है। ठीक है, ये उसकी 2 सिफात हो गई। एक इस्म है और उसकी आगे 2 सिफात आ गई हैं। जी, अब आपने देखा कि किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम तर्जमा करते हैं अरबी में तो वो एंड से पीछे की तरफ आता है, पीछे से। अब उर्दू में तो मैं कह रही हूँ ना, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है, ऐसे हम तर्जमा करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अरबी में एंड से पीछे की तरफ आया जाता है। तो यानी कि एंड से जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो अब आप देखोगे कि बेजेर बी ने क्या किया? इसम को जेर दे दी। अब इसम क्योंकि जेर वाला था
تو آگے جو اللہ ہے اس کو, جو میں نے ابھی ریزن آپ کو نہیں پڑھائی, اس نے زیر دے دی, ٹھیک ہے. دوسری ایک ریزن ہے, ٹھیک نہیں آ رہی میم, آواز ٹھیک نہیں آ رہی آپ کی. آپ کو نہیں آ رہی یا کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ جی ہمیں تو صحیح آ رہی ہے. کٹ رہی تھی, ہمارے میم پاس آ رہی ہے, تو بالکل لیکن اب ٹھیک ٹھیک آ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ ریکارڈنگ سن لینا, بس ویسے ہی ہماری کلاس اینڈ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو الرحمن اللہ جو ہے وہ اس کو ایک وجہ نے زیر دی, جو 4 وجہ ہے ان میں سے کسی ایک نے زیر دی. جب یہ زیر والا ہے تو یہ قاعدہ ہے, آگے پڑھو گے, کہ جس اسم کی آگے صفت بیان کی جاتی ہے اس کو وہی حالت دے دی جاتی ہے جو اس اسم کی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ اگر ال سے ہے تو اس کی صفت کو بھی ال والا ہونا پڑے گا. تو میں نے دیکھو الرحمن الرحیم کو ال لگا دیا. اللہ, ہم نے پڑھا تھا نا اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4 چیزیں کون کون سی؟ سب سے پہلے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ. اب اللہ معرفہ ہے تو میں نے ان دونوں کو صفات کو بھی معرفہ بنا دیا. پھر اللہ واحد ہے تو اس صفات بھی واحد ہیں. اللہ کو مذکر لیا جاتا ہے تو صفات کو بھی مذکر لیا جائے گا. اور اللہ اپنی وجہ سے زیر میں ہے تو مجھے مجبوراً رحمان اور رحیم کو بھی زیر دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ زیر والا ہے. چاروں صفات جو ہوتی ہیں وہ چاروں چیزوں میں, وسط میں, معرفہ نکرہ ہونے میں, حالت میں کہ وہ پیش والا ہے, زبر والا ہے کہ زیر والا ہے, اور معرفہ ہے کہ نکرہ ہے, واحد ہے کہ مذکر, تثنیہ ہے کہ جمع ہے, چاروں چیزوں میں اپنے اسم کو فالو کرتا ہے. اب اللہ کیونکہ جو بھی 4 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی وہی 4 چیزیں ہمیں صفات کو دینی پڑیں گی. کیونکہ اللہ زیر والا ہے تو رحمان کو بھی اور رحیم کو بھی زیر والا ہونا پڑا. حرف جر نے تو زیر نہیں نہ دی اس کو, ٹھیک ہے. اس قاعدے نے اس کو زیر دی کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کی جب آگے صفات آتی ہیں تو ان کو وہی چاروں چیزوں میں فالو کرنا پڑتا ہے. اور اس مرکب کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. توصیفی یعنی کہ توصیفی کے اندر کیا روٹ ورڈ آ رہا ہے؟ واو سوال وصف. وصف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوصاف, وصف, خوبی. تو خوبیاں ہیں نا, یہ صفات اس کی خوبیاں ہیں اللہ کی. تو ان کا کمبینیشن یعنی کہ کوئی اسم اور اس کے آگے اس کی صفات, یہ مل کے ایک اور مرکب بنا دیتا ہے, ناقص مرکب, مرکب توصیفی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ اللہ زیر والا تھا تو رحمان اور رحیم کو جر مل گئی, اور اسی طرح اللہ کو بھی ایک اور مرکب کی وجہ سے جر ملی اس کے رول کے تحت. اور اللہ کے بعد اسم کو کیوں جر ملی؟ مرکب جاری نے اس کو حرف جر بی نے جر دے دی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر بی جو ہے کنیکٹڈ ہے اسم کے ساتھ, اور اسم اللہ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور بی کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. بی اور اسم مل کے مرکب جاری بن رہا ہے, اور اسم اور اللہ مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے, اور اللہ اور یہ 2 صفات مل کے مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو یہ سب آپس میں انٹر لنک ہیں کہ نہیں؟ اور ان دی اینڈ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کیونکہ اینڈ سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ہر ایک پیچھے سے ملتا جا رہا ہے, ایک لڑی میں پرویا جا رہا ہے, تو کیونکہ اینڈ سے ہم پیچھے آ رہے ہیں تو آخر میں یہ پورا کا پورا مل کے صرف ایک مرکب جاری بنا. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اور مرکب جاری میں نے کہا مکمل جملہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو ناقص جملے میں آتا ہے. یہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ تو نہیں بن رہا نا, یہ تو ناقص جملہ ہے, انکمپلیٹ سینٹینس ہے. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ یہ ناقص جملے کی مثال ہے. لیکن ہم اس کو فورسفلی مکمل کر لیں گے, وہ ایک اور طریقہ ہے کیسے ہم زبردستی اس کو مکمل بنائیں گے. یعنی کہ ہم خود ہی اس کے پیچھے اسم یا فعل لگا دیں گے اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مکمل جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ قرآن میں جب آگے ہم جا کے پڑھیں گے, کوئی چیز جب ہمیں مسنگ ملتی ہے نا تو ہم وہ خود ہی لگا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ معذوف ہے. معذوف کا مطلب ہے حذف ہوا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, ہڈن ہے. ٹھیک ہے. تو ہم خود ہی سے ایک فعل لکھ دیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے
जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है, और ये आगे जो है मुरक्कब जारी तो होता ही इजाफी है, तो वो मिला के हम उसको एक जुमला बना देंगे। जब मैंने, वही कहते हैं ना, आधा इल्म होता है और आधा नहीं होता, तो इंसान बेखबर होता है। और मुझे याद है कि जब मैंने इतनी जब चीज सीखी ना कि ये तो मुरक्कब जारी है, ये मुरक्कब मुकम्मल तो जुमला ही नहीं है, तो आप सोचो कि मैंने कितना अरसा तक ना अपनी इवन मैंने, क्योंकि जब मैं आप लोगों को भी कहती हूँ ना सीखो और सिखाना शुरू कर दो, तो मैंने ऐसे जिनको सिखाना शुरू कर दिया, मैं उनको कहती थी देखो बेजेर बी के 14 मीनिंग्स हैं, लेकिन इसमें एक भी मायना नहीं है शुरू का। हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, शुरू अल्लाह के नाम से। तो हमने कहा कि इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है जिसका मतलब शुरू, तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मैं तर्जमा क्या सिखाना शुरू होगी, साथ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। और मैंने कहा शुरू का तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा कहीं से, तो मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह और आगे इल्म आया तो पता चला कि कुरान मजीद में बहुत सारी चीजें जो हिडन है, छुपी हुई हैं, जो मौजूद नहीं है। तो वहां पे फिर उलेमा, आप और मैं, हम अपनी नाकिस अक्ल से कोई मशवरा नहीं दे सकते। जो बड़े बड़े उलेमा हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी PhDs की हुई हैं, बड़ी तहकीक की हुई है, बड़े बड़े आलम हैं, वो फिर मुख्तलिफ चीजें। अब इसके शुरू में भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। कोई कहता है यहाँ पे इब्तदा का वर्ड है शुरू में, ठीक है, और उसको उन्होंने एज अ फेल लिया है, इब्तदा को एज अ फेल लिया है। तो यानी कि फेल शुरू, इब्तदा करती हूँ, तो उसी से ये तर्जमा निकला, शुरू करती हूँ, ठीक है। और इस इब्तदा के साथ साथ मुख्तलिफ उलेमा ने मुख्तलिफ वर्ड्स बताए। कोई, किसी ने कहा इब्तदा है, किसी ने कहा यहाँ पे कोई और वर्ड है। हर आलिम, बड़े आलिम ने अपनी मर्जी से एक लफ्ज दे दिया कि ये स्टार्टिंग है, ये फेल वर्ड स्टार्टिंग है, और ये जो है अजाफी है। मुरक्कब जारी तो क्योंकि जुमला फेलिया का हिस्सा नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा इन्फो, ना ये फेल बन सकता है, ना फाइल बन सकता है, ना मफूल बन सकता है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से इसको एक मुकम्मल जुमला बना दिया गया, और इसी वजह से शुरू करती हूँ, इब्तदा करती हूँ, ये मीनिंग इसके अंदर डाल दिए गए। आई होप मैं आपको परेशान नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको बताना चाहा कि किस तरह इंटरेस्टिंग तरीके से जब आपको समझ में आनी शुरू होगी ना, तो किस तरह से आपको मजा आना शुरू होगा कि किस तरह ये एक मोतियों की तरह परोए हुए जुमले हैं, किस तरह हर जुमला अगले जुमले से परोया हुआ है, और किस तरह से ये इंटरलिंक होके आपको जब इसकी तर्जमे की समझ आनी शुरू होगी तो आपको कितना मजा आना शुरू होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग परेशान नहीं हुए होंगे, और इंशाल्लाह ताला इसको इसी इंटरेस्ट से सीखोगे। जी बेटा।